یہ جو رانا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں زبیر صاحب خاص طور پہ یہاں پر جو فگرز ابھی ریسنٹلی آئے ہیں خاص پاکستان کے اندر پاورٹی لائن کو ری ڈیفائن کیا ہے، یہ جو صاحب آپ باتیں کر رہے ہیں نا اس کی جو تلخ حقائق یہ کہ اس وقت 44% لوگ خطے غربت میں رہ رہے ہیں اس ملک میں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، جو پاورٹی ایک تو $2.15 پر ڈے سے ریوائز کر کے $3 پہ ورلڈ بینک نے کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرسنٹیجز میسیولی چینج ہوئی ہیں اور دنیا بھر میں چینج ہوئی ہیں. لیکن جو بہت میں کہہ رہا ہوں سمپل سی بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان 2-3% کی گروتھ ریٹ پہ رہے گا جو کہ اس کے پاپولیشن کی گروتھ کے برابر ہے تو پاورٹی بڑھے گی. پاکستان کو یہ جو بوم بس سائیکل ہے جس میں آپ 5-6% کی گروتھ ریچ کرتے ہیں اور پھر آپ کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، پھر آپ ڈالرز لے کے کشکول لے کے دنیا بھر میں جاتے ہیں اور پھر 2-3 سال آپ کو لگتے ہیں نارملائز اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اگر ہم اس سائیکل میں پھنسے رہیں گے تو مزید پاکستان میں غربت پھیلے گی. ہمیں اس سائیکل کو توڑنے کے لیے ہمیں کنزمپشن بیسڈ گروتھ سے نکل کے امپورٹ لیڈ گروتھ سے نکل کے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف بڑھنا ہے. دیکھیں ہم نے یہ اب بالکل اسٹیبلٹی جہاں اچیو ہوئی ہے، اب یہاں سے ہم نے گروتھ کی طرف کیسے بڑھنا ہے، دیٹ از دا ریل کوسچن. اور اس کے لیے ہم جو ہمارا فوکس آئی ٹی سروسز پہ ہے. ہمارا آئی ٹی والے بھی اس بجٹ کے اوپر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس بجٹ سے آپ کی آئی ٹی انڈسٹری بھی خوش نہیں ہے. میرے پاس پاشا کے بیانات پڑھے ہیں جو سافٹ ویئر آرگنائزیشن ہے، وہ یہی کہتے ہیں جی کہ اس بجٹ میں ان کے لیے بھی کوئی وہ اتنے خوش نہیں ہے آپ سے. تو آپ آئی ٹی کی ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں نا. 21% گروتھ آپ نے آئی ٹی ایکسپورٹس میں دیکھی ہے پچھلے اس فائنینشیل ایئر کے اندر. پچھلے اٹ از اے گڈ ریکوری ہے، اچھی انکریز ہے ایکسپورٹس میں. دوسرا ہم ڈیفینیٹلی ہماری جہاں ہم نے سیلری کلاس کو تھوڑا بہت ایز آؤٹ کیا ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم مزید ان کو ایز آؤٹ کریں گے، اس کی ضرورت ہے. سر آپ کی ایز آؤٹ کی ڈیفینیشن سیریسلی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ایز آؤٹ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایز آؤٹ کی جو بات کریں وہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے پر منتھ یا پر ایئر جس کو آپ ریلیف کہہ رہے ہیں اور انفلیشن کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ کہ ہم ہیں تو آئی ایم ایف پروگرام میں نا، اس میں تو کوئی ریالٹی ہے کہ ویئر ان دا سیکنڈ ایئر آف آئی ایم ایف، تو ہمارے پاس کوئی بہت بڑی فسکل سپیس تو نہیں ہے. ہم تو پرائمری سرپلس دے رہے ہیں، ہم تو فسکل کنسالیڈیشن آج بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اب ریورسل ہوا ہے سیلری کلاس کے ٹیکسیشن کے اوپر. بہت بڑا نہیں ہوا ہوگا لیکن پھر بھی ہوا ہے. تو اٹ از the right direction. کیسے ہیں کہ ایک طرف 500% تنخواہ بڑھتی ہے اور ایک طرف آپ 7,000 جو میں میکسیمم سیلری سلیب کی بات کر رہے ہوں آپ اس کو ریلیف کہہ رہے ہیں. ٹیریبل آپٹکس سر. دیکھیں آئی ایگری، یہ جو اسپیکرز کا یہ جو سیلری انکریز ہوئی ہے بیڈ آپٹکس ہے. ایون دو وہ بجٹ کا 0.001% بھی نہیں ہوگا لیکن وہ it is a topic of discussion. It is unfortunate کہ ایسا ہوا. پرائم منسٹر نے بھی اس کے اوپر نوٹس دیا. تو یہ آپٹکس ٹھیک نہیں ہے، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن اوور آل بجٹ جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جہاں میکسیمم ایک ڈائریکشن ہم ڈیفائن کر دیں کہ مزید ٹیکسز ہم نے نہیں لگائے، ہم انفورسمنٹ کے اوپر فوکسڈ ہیں. اور میں ایگری کرتا ہوں، دیکھیں اکنامک سچویشن آپ کے چیلنجز درجنوں چیلنجز ہیں، ان میں رہتے ہوئے پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی. دیکھیں جب CAAA نیگیٹو کی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہوگی تو پرائیویٹائزیشن بھی مشکل ہوگی. اب B نیگیٹو ود اے پازیٹیو آؤٹ لک اچیو ہوا ہے تو تھنگز آر مچ بیٹر. اس کے اندر پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی، آپ کا لوکل انویسٹر بھی انویسٹ کرے گا اور پھر انشاءاللہ FDI بھی آئے گی. آپ نے کہا کہ یہ لوکل انویسٹر انویسٹ کرے گا، یہ زبیر صاحب اس پہ ہنس پڑے ہیں. مجھے پلیز آئی ہیو ٹو اسٹاپ ہم اینڈ آسک ہم کہ اس کی کون سی فنی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا بھی اس میں تھا اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں PMLN کی، اور 2022 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اس کی میٹنگز بھی ہو رہی تھی. اس میں 3 اہداف جو سب سے آگے رکھے گئے تھے نا، اس میں پرائیویٹائزیشن بھی تھا. مجھے 3 سال 36 مہینے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ ود دا ایبسلوٹ سپورٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ بیہائنڈ یو کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ لیبر انٹرسٹ ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. ایک سٹیپ بتا دیں ایکسپٹ فار دیٹ موسٹ امبیرسنگ مومنٹ آف PIA پرائیویٹائزیشن. آئی مین دس از دا کیپیسٹی آف دس. سو انویسٹمنٹ لیول پر آپ کمپلیٹلی فیل ہو گئے، پرائیویٹائزیشن آپ کر نہیں سکیں، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. تو آپ کرنے کیا آئے تھے؟ اگر آپ مجھے آپ یہ 1.66% گروتھ، سب سے بڑی بات ہے ہی از ہیئر اینڈ آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ ہم کہ آپ خود سوچیں. ہم بتا رہے ہیں، مفتاح اسماعیل نے بتایا فائز نمبرز. اگر آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر نیگیٹو ہے پہلے 9 مہینے، ایگریکلچر سیکٹر نیگیٹو ہے پہلے 9 مہینے میں،
آپ نے جو 2.68 کیلکولیٹ کیا ہے دیٹ کین اونلی بی اچیوڈ ود اے گروتھ ریٹ آف 5.6%. اگر آپ اتنے چیمپئن ہیں کہ آپ ایک کوارٹر میں ٹرن اراؤنڈ کر, امریکہ, ہارورڈ, پرنسٹن وغیرہ کو بھیجنا چاہیے یہاں لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک کون سی کنٹری ہے جو اس قسم کا ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. سو اف یو ہیو دی ایبلٹی ٹو شو اے گروتھ آف 5.6% ان دا لاسٹ کوارٹر, تو پھر آپ نیکسٹ ایئر کا آپ نے کیوں گروتھ 4.2 رکھا ہے؟ آپ کو تو شیئر بن کے 7-8% شو کرنا چاہیے. یہ تو صرف ایک کوارٹر کا نا. ناؤ اف یو آر آن دا رائٹ ٹریک اینڈ یو کین کنورٹ دا نیگیٹو تھنگ انٹو پازیٹیو, تو پھر تو آپ کے لیے کیوں مشکل ہے؟ پھر تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں نا. اس سے امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو جائے گی, اس سے غربت سے بھی کم ہو جائیں گے, پرچیزنگ پاور میں بھی امپرومنٹ آ جائے گی, انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو جائے گی, پرائیویٹائزیشن بھی شروع ہو جائے گی, ایوری تھنگ, ایوری مسئلہ از سالوڈ. پیشنس نہیں ہے نا ان سارے کاموں کے لیے. پیشنس کتنا دے؟ 40 سال تو دے چکے ہیں, کتنا دیں اور کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک سے, وہ اسٹیبل کر رہے ہیں نا. نہیں, دس از واٹ دے کلیم, میں آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں. ایک میں آپ کو حقیقت بتا دوں, شاید رانا کو سنائی دے رہے, 1958 سے لے کے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں سارے پرابلم جو ہے نا عمران خان کی وجہ سے, 1958 سے لے کے آج تک 67 ایئرز ہو چکے ہیں. 3.5 سال اب عمران خان کے نکال دیں, بائی دا وے 3.25 سال ان کو ہو چکے ہیں, 3.5 سال سارا اس نے 67 ایئرز میں سے وہ 4 سال نکال دیں, 63 ایئرز who has ruled پاکستان, 34 ایئرز ڈائریکٹ آرمی رول. میں وہ نہیں کہہ رہا کچھ اور, پی ایم ایل این اور پی پی پی, صرف یہ 3 ہیں, 63 ایئرز. اینڈ پاکستان اس وقت سب سے پیچھے ہے ہر اعتبار سے, ایچ ڈی آئی کے حوالے سے بھی, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے بھی حوالے سے, اکانومی کے بھی حوالے سے, گروتھ کے بھی حوالے سے, پاورٹی کے بھی حوالے سے, ہر چیز, ایجوکیشن میں سب سے پیچھے, ہر چیز میں. آپ سب سہارن افریقہ کے برابر آپ نے لا کے کھڑا کر دیا, اینڈ یو آر اسٹل کلیمنگ کہ ابھی انتظار کریں. کتنا انتظار کرے رانا صاحب؟ 63 سال تو میں نے یاد دلا بتا دیں, وہ کہہ رہے کہ اب کتنا انتظار کرے, 3 سال تو ہو گئے نا آپ کو جو چانس. اس کا میں آپ کو اس کی ایک اور پکچر پینٹ کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں, اس سے کلیئرٹی آ جائے گی. یہ 25واں پروگرام ہے نا آئی ایم ایف کا, تو اس میں جو ہے وہ تقریباً 23 پروگرام فیل ہوئے ہیں, مڈ وے چھوڑ دیا, اور پھر وہ جو آپ کا ریفارم ایجنڈا آپ ٹوٹ گیا, اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, حکومت کا تسلسل ٹوٹنا, پھر اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. 2 پروگرامز مکمل ہوئے ہیں جو یعنی کہ کہہ لیں, وہ پی ایم ایل این نے مکمل کیا 2013 سے 16 والا, آپ نے اسٹیبلٹی اچیو کی, گروتھ اچیو کی, پھر ہماری حکومت کو نکال دیا گیا, اور یہ پروگرام اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم نے مکمل کیا, اور اب یہ ہم مکمل کریں. اچھا, تو دیکھیں پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام کمپلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرے خیال سے انتظار آپ کو کتنا پڑے گا, 2029 تک ہمارا ٹینیور ہے. اچھا, پاکستان ول چینج ان دس ٹائم, کیونکہ یہ ہمارا وی آر ناٹ ان اے رش فار گروتھ. یہ ابھی 4.2 کا ٹارگیٹ ہے, اٹ از اے اچیویبل ٹارگیٹ انشاءاللہ, لیکن ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینج کر کے گروتھ لینا ہے. ہم نے کنزمپشن بیسڈ گروتھ نہیں دینا. 2 چیزیں چھوٹی بتا دیتا ہوں. آئی ٹی پہ 6 لاکھ لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا اگلے 2 سالوں میں, 3 سالوں میں. ہم وہ پیسے بنائیں گے, آپ ان سے ٹیکس لے لیں گے نا. مسئلہ یہی ہے اس ملک میں, جس کو یہ چھیڑ ہے نا, تنخواہ دار طبقے کی چھیڑ ہے نا, کہ جو تھوڑا سا ان پہ بوجھ ڈالیں گے. ہم اس پہ سٹینڈ لے رہے ہوں کہ یہ نہیں, یہ کرنا چاہیے, ہم تو کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں, اس کا حل بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس یا ٹیکس ریٹ جو سیل ٹیکس ہے 18% پہ, یہ چیزیں کب آپ کم کر سکیں گے؟ جب آپ ان لوگوں سے ٹیکس لے سکیں گے جن کا ٹیکس بنتا ہے اور وہ دے نہیں رہے. سر وہ پلان بھی مجھے نظر نہیں آ رہا honestly, because ہم افیکٹیز ہیں, اسی لیے very passionate about this topic. in our defense, دیکھیں وہ پلان آپ کو نظر آنا چاہیے ہے, کیونکہ ہم نے اس سال وہ کر کے دکھایا نا. 400 ارب انفورسمنٹ کے ذریعے ہم نے کلیکٹ کیا ہے, آئی ایم ایف نے اس کو انڈورس کیا ہے. ہماری کریڈیبلٹی بڑی ہے ملٹی لیٹرلز کے سامنے, تبھی انہوں نے ہمیں اس دفعہ بھی انفورسمنٹ کی مد میں 400-450 ارب کی گنجائش دی ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کو پالیسی میجرز لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انفورسمنٹ سے نکال لیں. دس از اے میسو اچیومنٹ, اٹس اے میسو اچیومنٹ ان دا لاسٹ 1 ایئر کہ ہم نے انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس اور پالیسی, اور اس دفعہ بھی ہم انفورسمنٹ کے ذریعے ہمیں مد میں 400-500 ارب کی گنجائش مل گئی ہے. تو اٹ شوز دیٹ the will is there, it shows the direction is right, اور ہم لوگ انفورسمنٹ کے ذریعے ان لوگوں سے ٹیکس دیں گے جن کا ٹیکس دینا بنتا ہے, اور اس سے عام آدمی کو, سیلریڈ کلاس کو ٹیکس ریٹ میں بہتری آئے گی. So this is the direction that we are taking. یہ انہوں نے ابھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سکسیسفلی کمپلیٹ کیا تھا 2016 میں.
2016 میں 2013 میں اس لیے گئے تھے IMF کے پاس کہ ڈالرز نہیں تھے. 2016 میں کمپلیٹ کیا اور 2018 میں جب چھوڑا تو $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا. بہت شکریہ جی آپ دونوں حضرات